بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. دعا کا مطلب ہے مانگنا، پکارنا. اور انسان جب بھی مانگتا ہے اس کے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات ہے کہ جس چیز کو وہ مانگ رہا ہے انسانی سوچ کے مطابق وہ اس کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے، اسی مانگنے میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے. دوسری چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جس ذات سے وہ مانگ رہا ہے وہی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی بھی ہے اور اس کی تمام ضروریات اور خواہشات پوری کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے. تو انسانی سوچ کے مطابق گویا کہ وہ اپنے لیے بہترین چیز کی طلب میں لگا ہوا ہے. اب ضروری نہیں کہ جس چیز کو انسان مانگ رہا ہے اسی میں انسان کے لیے بہتری ہو، اسی میں انسان کے لیے خیر اور بھلائی بھی ہو. اس لیے اللہ کی ذات انسان کو ہمیشہ وہ چیز نہیں دیتی جس کو انسان مانگتا ہے، اس لیے کہ انسان تو ناقص العقل ہے. اللہ انسان کو وہی چیز عطا فرماتا ہے جس میں انسان کے لیے بہتری اور بھلائی ہوتی ہے. جیسے قارون کے بارے میں کہ جب بھی وہ باہر نکلتے آگے اور پیچھے اس کی لشکریں ہوتی اور خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی تو لوگ کیا کہتے تھے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح خزانے اور عیش و عشرت یہ لشکریاں دی جاتی. لیکن وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسی مال و دولت اور اسی جاہ و جلال کے ساتھ اللہ کی پکڑ میں قارون آئے اور زمین میں دھنسنے لگے تو وہیں لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں، ہمیں بھی اس طرح کے مال اور لشکر ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قارون تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے حالانکہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، تب انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں دی. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ انسان جن چیزوں کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، پھر مستقبل میں اس انسان کو وہ چیز اس پہ آشکارا ہو جاتی ہے کہ اسی چیز کے اندر تو میری بھلائی نہیں تھی، میں تو بھلائی سمجھ رہا تھا. تو انسان جو بھی دعا کرے، دعا تو ضرور کرے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سے تو مانگنا چاہیے. ہاں، اب اللہ کی طرف سے جو چیز عطا ہو مانگنے کے باوجود بھی انسان اس پر خوش ہو، انسان اس پر راضی ہو، کسی چیز کے اندر میرے لیے بہتری ہے. جیسے والدین کے پاس بعض اوقات بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے. اب ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے والدین سے بڑی گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے لیے بڑی گاڑی، اور ایسے شہر میں جہاں پر رش بھی بہت ہو تو والدین لے کر نہیں دیتے بلکہ اس سے مہنگی چیز لے کر دے دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن گاڑی نہیں لے کر دیتے. اس لیے کہ والدین کے ذہن میں تو یہی بات ہوتی ہے کہ اگر گاڑی لے کر دی اور یہ روڈ پہ نکلا یا تو خود مارا جائے گا یا کسی اور کو مارے گا. دوسرا، اللہ جو بھی چیز عطا فرمائے اس میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز. تو جیسے بعض اوقات ایک انسان کی بہت ہی مضبوط اسٹرانگ باڈی ہوتی ہے اور اللہ نے اسے حسن بھی کافی بخشا ہوتا ہے. اب اگر وہ ذہنی اعتبار سے بھی اچھا ہو تو ایک کمال بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک انسان جسمانی اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہو، اللہ نے اسے حسن بھی دیا ہوتا ہے لیکن وہ ذہنی طور پر معذور ہو تو کسی بھی کام کا نہیں ہوتا. جیسے کہ ذہنی طور پر معذور ہے، اسی طرح انسان جب عبادات میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ جیسے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے تو وہ نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ، تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعا پر بھی توجہ دے. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو بڑا سمجھتا ہے. جب اللہ کی ذات کو انسان بڑا سمجھتا ہے تو خود کو عاجز سمجھتا اور خود کو کمزور سمجھتا ہوگا. اور جب انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور اللہ کی ذات اس کو بڑا سمجھتا ہے تو شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے اور کسی مضبوط آدمی کے پیچھے یا اس کو اپنے ساتھ ملا لے تو کمزور جو اس کا مد مقابل ہوتا ہے وہ مد مقابل اس سے دور چلا جاتا ہے. تو ہم تو ہیں کمزور، اور جب ہم اللہ کی ذات سے مانگ کر چلیں گے تو شیطان کے حملوں سے بچتے رہیں گے.
ورنہ اگر ہم صدقہ بھی دے دیں لیکن صدقہ دیتے وقت ہماری نیت خراب ہو جائے، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں لیکن ہماری نیت خراب ہو جائے، ہم نمازیں پڑھیں لیکن ہماری نیت خراب ہو جائے، تو وہ ہمارے لیے جہنم کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگ کر چلنا، اور دوسرا اللہ جو بھی عطا فرمائے اس پر راضی رہنا۔